بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ اگر پیر کو ماہ رمضان ہوا تو چھٹی رہے، اگر ماہ رمضان نہیں ہوا تو چھٹی نہیں ہے۔ بارہ جو بھی ہو، 28 کا بھی چاند نکال سکتے ہیں یہ لوگ، کچھ پتہ نہیں، بارہ کسی کا کیا کسی کو پتہ ہے، کبھی کبھی 28 کا بھی چاند نکلتا ہے، کیا پتہ ہے، کر دیتے ہیں، کیا پتہ ہے۔ یکم رمضان کو چھٹی ہے، ہاں یکم رمضان کی چھٹی ہے۔ پتہ نہیں، ابھی دیکھیں چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، چاند ہمیں کیا بتاتا ہے۔ آج 28 نہیں ہے، نہیں آج 27 ہے۔ ہر پہلی رمضان سے چھٹی ہوگی، مقصد یہ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جاہل مقصر میں اشکال کیا گیا تھا، اور وہ اشکال یہ تھا کہ اگر جاہل مقصر غافل تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اس نے غفلت کے عالم میں سمجھا کہ شاید وضو کی نماز میں ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کہ جان بوجھ کر شک ہونے کے باوجود سیکھا نہیں، تھوڑا سا ذہن گیا ہو کہ پتہ نہیں وضو کی شرط ہے یا نہیں، اور پھر مسئلہ معلوم کرنا واجب ہو جایا کرتا، مسئلہ معلوم کرے کہ وضو کی شرط ہے، تو یہ غافل نہیں ہے، یعنی متوجہ ہے اپنے شک کی طرف کہ وضو شاید واجب بھی ہو، لیکن غافل کو تو یہی نہیں پتا، اس کا ذہن ہی نہیں گیا کہ وضو بھی کوئی واجب چیز ہو سکتی ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں اول اسلام میں بہت سے لوگوں کا ذہن ہی نہیں گیا کہ شراب حرام ہے، تو کافی عرصے تک حکم حرمت خمر آ جانے کے باوجود لوگ شراب پیتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا بہت سے لوگوں کو، جب پتہ چلا تب سے وہ حرام ہو گئے، وہ تو غافل ہے بالکل۔ تو غافل شخص جس کو بالکل ہی متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ طہارت و وضو بھی کوئی چیز نماز میں واجب ہوا کرتی ہے، بغیر اس کی طرف توجہ التفات ہوئے بغیر وہ نمازیں پڑھتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ وضو کی شرط نماز میں ضروری ہے، البتہ وہ نہیں جو سعودی عرب میں ہوا کرتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی دکاندار بغیر وضو کے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ وضو کی شرط ہے، اس کے باوجود وہ پولیس والوں کے ڈر سے کہ وہ جیل میں بند نہ کر دے، وہ بغیر وضو کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو جو پولیس کا پہرا ہوتا ہے وہ والے بغیر وضو والی نماز نہیں، بلکہ جس کی توجہ اور التفات ہی نہیں گیا کہ وضو بھی کوئی شرط ہوا کرتی ہے، بالکل عالم غفلت میں بغیر وضو کی شرط کے نماز پڑھتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ وضو شرط ہے، تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ غافل کی نماز تو طہارت کا پتہ ہی نہیں تھا، طہارت کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں گیا، اس کی نماز صحیح ہونا چاہیے۔ ہاں وہ جاہل مردد کہ جس کو مسئلے میں شک پیدا ہو جائے کہ طہارت کی شرط ہے نماز میں، کہ طہارت کی شرط نہیں ہے نماز میں، اس پر واجب تھا کہ مسئلہ پوچھے کہ آیا وضو نماز میں شرط ہے یا وضو نماز میں شرط نہیں ہے۔
اس کو حدیث لا تعاد شامل نہیں ہوگی اور اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور باطل ہونے کے نتیجے میں دوبارہ اس کو نماز پڑھنا ہے۔ اما غافل کو حدیث سے لا تعاد شامل ہوگی۔ حدیث لا تعاد کہتے ہیں کہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور استثناء ہوگا کیا؟ یا تو عمدن و علمن کوئی جانتے بوجھتے وضو نہ کرے، جیسے سعودی عرب کی مثال پیش کی، یا غفلت کی وجہ سے جو ہے انسان وضو نہ کر سکے، تو غفلت کی وجہ سے وضو نہیں کر سکا تو لا تعاد والی حدیث میں شامل ہوگا، اور استثناء ہے اس سے کہ جس میں کہا گیا کہ مطلقاً انسان پر واجب ہے کہ انسان وضو کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ نماز پڑھے، ورنہ نماز باطل ہے۔ اس اطلاق بطلان نماز مع النجاست مع الطہارت ہونا چاہیے۔ یہ مستشکل کا اشکال تھا، اور یہ قابل غور بھی ہے اور اپنی جگہ پر صحیح بھی ہے۔ اما اگر ہم بالفرض یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض غافل آدمی اس پر وضو کے بغیر نماز صحیح ہو گئی ہے، لیکن غافل آدمی پر تکلیف وضو ہے یا نہیں؟ جی ہاں، غافل آدمی کو بھی خطاب مکلف وارد ہے، جو مکلف کلی کو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور، میں ہر مکلف شامل ہے، چاہے جاہل ہو، چاہے غافل ہو، چاہے ناسی ہو، چاہے عامل و عالم ہو، ہر ایک کو شامل ہے۔ صرف استثناءات وہ ہوتے ہیں جو معذور ہو جایا کرتے ہیں، لیکن خطاب تو اس کے اوپر بھی آیا ہو، لا صلاۃ الا بطہور ہے، نماز نہیں ہوگی مگر یہ طہارت کے ساتھ، اگر یہ استثناء کی وجہ سے خارج ہے۔ لیکن یہ جیسے ہی اس کی غفلت دور ہوگی، ویسے ہی خطاب تو اس کے طرف پر مسلط تھا، اب وہ خطاب بالفعل ہو جائے گا، اور خطاب متوجہ ہو جائے گا۔ جب وہ یہ متوجہ ہو گیا تو پتہ نہیں وضو کے بغیر میری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، تو متوجہ ہو گئے، اب اس کو مسئلہ دریافت کرنا ہے یا وضو کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ چونکہ وہ اپنے عمل کی طرف جیسے ہی متوجہ ہو، ویسے ہی اس پر ذمہ داری لاگو ہو جائے گی، چاہے وہ اثناء وقت کے اندر متوجہ ہو جائے، چاہے اثناء نماز میں متوجہ ہو جائے کہ بھئی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوا کرتی ہے، وقت کے اندر اندر ہو جائے، تو چونکہ اشتغال ذمہ فراغ یقینی چاہتا ہے، اس لیے اپنے عہدے ذمہ داری سے نکلنے کے لیے اس پر وقت کے اندر اندر، اگر وقت نہیں نکلا ہے تو اس پر اعادہ کرنا لازم ہے، کیونکہ وقت ابھی بھی باقی ہے، اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے۔ تو بالفعل
تکلیف کا غافل کی طرف متوجہ ہونا محال ہونے کے باوجود بھی تکلیف شانی، تکلیف قابلی موجود ہے جو تقاضا کرتی ہے حکم جو اس کے اوپر تھا وہ باقی ہے، اور جو چیز اس نے نماز انجام دی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کافی ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں اس مقام میں کہ جب غافل کو پتہ چل جائے کہ مجھ پر وضو واجب ہے، نماز کے لیے وضو کا علم ہو گیا ہے، تو غفلت دور ہوتے ہی وقت کے اندر اندر کوئی دلیل نہیں کہ اس کی نماز کو کافی سمجھا جائے۔ اور چونکہ اس نے واجب واقعی کو انجام نہیں دیا ہے تو اس پر اعادہ واجب ہے، اگرچہ کہ وہ نماز بغیر وضو کے غفلت کے عالم میں پڑھ چکا ہے، لیکن غفلت کے عالم میں پڑھنے کے باوجود چونکہ وقت باقی ہے تو ذمہ داری بھی باقی ہے، عہدے سے خارج ہونے کے لیے، اپنی ذمہ داری سے یقینی فارغ ہونے کے لیے اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ اما اگر اس کو خارج وقت میں پتہ چلے، یعنی وقت گزر جانے کے بعد پتہ چلا، تو اگرچہ کہ وہ اس وقت کی جب غافل تھا تو مکلف میں وضو نہیں تھا، اس لیے کہ اس کو غفلت کے عالم میں مجموع وقت میں توجہ ہی نہیں گئی کہ وضو کی ضرورت ہے، مگر یہ کہ پھر بھی اس پر قضا واجب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر فوت کا لفظ صادق آنا اس وقت تک انسان پر باقی رہتا ہے جب تک کہ انسان پر تکلیف موجود ہے۔ اس نائم سویا ہوا آدمی، اس پر ابھی بالفعل نماز کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ پورا وقت نماز میں سوتا رہا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا نماز کا وقت نکل گیا، تو یہاں پر اس نائم کی ذمہ داری نہیں، لیکن پھر بھی اس پر قضا کرنا واجب ہوا کرتی ہے۔ اس طرح غافل پورا وقت غفلت کے عالم میں بغیر وضو کی نماز پڑھتا رہا، لیکن جیسے ہی ہوش آئے گا، جیسی نائم جاگ جاتا ہے، اس پر قضا واجب ہو جائے گا۔ اس طرح غافل آدمی بھی جب تک کہ غفلت کے عالم میں تب تک معذور ہے، گناہگار نہیں ہے، لیکن جیسے ہی غفلت سے بیدار ہوگا اس کے اوپر بھی واجب ہو جائے گا کہ وہ نماز کی قضا کرے۔ چنانچہ مکلف غافل وہ بھی مکلف ہے کہ قضا کرے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جاہل مقصر چاہے غافل ہو چاہے غیر غافل ہو، ذمہ داری اس پر ختم نہیں ہوگی، ذمہ داری اس پر باقی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس زمانے میں غافل ہے نائم کی طرح اس پر ذمہ داری نہیں ہے، بے ہوش کی طرح جس کو مرگی کا مرض ہوتا ہے، وہ مرگی کے مرض میں بے ہوش ہو جاتا ہے، تو جب تک کہ بے ہوشی ہے تب تک ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ہوش میں آئے گا اس پر ذمہ داری بن جائے گی۔ نائم جیسے ہی ہوش میں آئے گا اس پر ذمہ داری ہو جایا کرتی ہے، لیکن جاہل مقصر کے مقابل میں جاہل قاصر معذریت رکھتا ہے،
اور معذرین کیا اس طرح کے حدیث لا تعاد میں شامل ہے، اور حدیث لا تعاد کی بنیاد پر وہ ادلہ جو بطلان نماز کو بیان کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بطلان نماز میں اعادہ وقت کے خارج میں قضا کرنا واجب ہے، اس سے حدیث لا تعاد خارج ہے، حدیث لا تعاد میں جاہل قاصر شامل ہے۔ بس اس بنیاد پر حدیث لا تعاد کی بنیاد پر جاہل قاصر کو اعادہ نہیں کرنا، اما جاہل مقصر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے غافل ہو چاہے غیر غافل ہو اپنی ذمہ داری کو نبھا کر کے نماز کی ذمہ داری سے اس کا چھٹکارا نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔